تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے بہتر بنایا۔ اب میں بیان سمیٹ رہا ہوں، میں اپنی تقریر کو تھوڑا سا بالکل محدود کروں۔ رسول کتنے؟ 313، ٹھیک ہے؟ ذرا ایک مرتبہ سارے بول کے بتا دیں کتنے ہیں رسول؟ 313 رسول، ٹھیک ہے؟ آپ ان 313 رسولوں میں سے کتنے رسولوں کے نام یاد ہیں؟ دیکھیں یہ فرش عزا سچوں کا فرش ہے، ممبر سچوں کا ممبر، کتنوں میں یاد ہیں؟ چند ایک اچھا سیاسی جواب ہے، ٹھیک ہے، چند ایک کے ہی یاد ہیں۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور کل کی شب نزول قرآن کی شب ہے، اور معتبر ترین شب قدر کی راتوں میں سے معتبر ترین رات ہے 23ویں کی رات۔ ضرور جاگیے گا اس رات، ضرور اعمال انجام دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے اگلے سال زندگی ہے یا نہیں ہے۔ ایک رات کا کیا ہوا عمل 83 سال کے عمل سے بہتر ہے۔ میں نے 1000 مہینوں کو میں نے سالوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، سالوں میں، اور خدا کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں تقسیم کرے تو 83 سال سے زیادہ عرصہ ہے۔ آج کل اوسط عمر 83 سال نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا پیغمبر اکرم سے یا کسی معصوم سے کہ مطالعے میں میرے گزرا ہے کہ سابقہ انبیاء کی امتوں کی عمریں زیادہ تھیں اور رسول کی امت کی عمر کم ہے۔ جس کی جتنی زیادہ عمر ہوگی وہ اتنے نیک عمل کرے گا، تو جس کی عمر کم ہوگی وہ تو اتنے عمل نیک نہیں کر سکے۔ تو کیسے ممکن ہے ایک کی عمر 500 سال ہو اور ایک کی 50 سال ہو؟ تو سب کی نیکیاں تو برابر نہیں ہوں گی، اسے تو زیادہ اللہ نے موقع دے دیا۔ تو اس کا جواب پیغمبر نے دیا کہ سابقہ انبیاء کی امتوں کی عمریں بے شک زیادہ تھیں، لیکن ان کے پاس شب قدر نہیں تھی۔ ہے یا نہیں؟ بھائی جان جمعے کی سیادت برقرار ہے، بے شک بھلے کوئی چاہے بدھ کو بھی جمعہ پڑھا دے۔ پتہ نہیں آپ میرا ساتھ دے پا رہے یا نہیں؟ بھائی بدھ کو بھی کوئی اگر جمعہ پڑھا دے تو وہ بدھ جمعہ نہیں بن جائے۔ بدھ کبھی بھی جمعے کی برابری نہیں کر سکتا، کیوں؟ جسے اللہ سرداری دے دے۔ بھائی نوجوانوں کی توجہ چاہیے، جسے اللہ سرداری عطا کرے بھلا کوئی اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ اب میں زیادہ طولانی گفتگو نہ کروں چونکہ مولا کائنات پہ ابھی مجھے کچھ کہنا ہے، لیکن ابھی جو میں نے آدھے گھنٹے کی تقریر کی ہے اس کا نتیجہ فکر دے دوں۔ خدا نے کہا جو جتنے میں نے رسول بھیجے ہیں یہ با اعتبار فضیلت برابر نہیں ہے۔ 313 رسول ہیں، ان میں سے سید ایک ہے، سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، وہ سردار نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اللہ نے نبی بھیجے ہوئے رسول، ان میں سے سید نبی ایک ہے، باقی 1,24,000 امتی نبی ہے، امتی نبی ہے۔ ہمارا نبی سردار نبی ہے۔ مہینے ہیں 12، 11 مہینے امتی مہینے ہیں۔ ماہ رمضان ہے سردار مہینہ، دنوں کی تعداد ہے 7، 9 امتی دن ہے، جمعہ ہے سردار۔ اللہ جسے سرداری دے کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے کتابیں نازل کی 4، 3 امتی ہیں۔ میرا ساتھ دیجئے گا بھائی، 3 امتی کتابیں ہیں، ایک سردار کتاب ہے۔ انشاءاللہ کل کی شب آئے گی تو وہ بھی شب قدر کی ایک افضل ترین شب ہے کہ جس میں اللہ نے اسی سردار کتاب کو سردار نبی پر نازل کیا۔ اب سر اٹھائیے گا، جنہیں اللہ سرداری دے دے کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ
کہ تیرے نعرے کا میں کیا کروں جو تو کہتا ہے کچھ فرق نہیں. ان سالوں یہ خلاف قرآن ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے بہتر بنائے. اب میں بیان سمیٹ رہا ہوں، میں اپنی تقریر کو تھوڑا سا بالکل محدود کر دوں. رسول کتنے؟ 300. ٹھیک ہے، ذرا ایک مرتبہ سارے بول کے بتا دیں کتنے ہیں رسول؟ 300. ٹھیک ہے، آپ ان 313 رسولوں میں سے کتنے رسولوں کے نام یاد ہیں؟ اور جمع کم سے کم 3 پر آتی ہے نا، اور ادھر 3 ہی شیطان ہیں. ایک ہے جمرہ عقبہ، ایک ہے جمرہ وسطیٰ، ایک ہے جمرہ صغریٰ. آپ خاموش ہے، آپ کا خاموش ہونا بھی مانتا ہے کہ یہ عربی کے نام، اور ہم سب اجمی ہیں تو میں بھی اجمی ہوں، میں اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. ایک ہے بڑا شیطان، ایک ہے درمیانہ شیطان، اور ایک ہے چھوٹا شیطان. بس یہ ان تینوں کے نام ہیں. اور حاجی کا حاجی نہیں ہوتا جب تک انہیں 3 دن نہ مارے. یہ تو مینا کے شیطان ہے، اور ایک کالے رنگ کا پتھر ہے جو بیت اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں حجر اسود. اور حاجی کے لیے ضروری ہے کہ طواف کرے. بھائی جان طواف ہوتا ہے 7 چکروں کا. 7 چکر بیت اللہ کی گرد لگے تو ایک طواف ہے. اور ایک چکر کو شوط کہتے ہیں، طواف نہیں کہتے. ایک چکر کو شوط کہتے ہیں، شوط. اور 7 شوط کو، شوط کی جمع اشواط، 7 اشواط، 7 چکر بیت اللہ کے گرد لگائے تو ایک طواف. ٹھیک ہے، ایک سال میرے ساتھ ایک جہاد کی بیوی چلی گئی. پر کچھ پابندیاں ہو سکتی ہیں کہ میں نے جتنا قرآن کی آیات سے استدلال کیا ہے، شاید میرے اس استدلال کو 4 مصروں میں رقم کر کے 4 مصروں میں اس تحریر کو 4 مصروں میں بند کر دیا. یہ جتنی میں نے آدھے گھنٹے کی تقریر کی ہے، شاید کہتا ہے، توجہ کیجیے گا، شاید کہتا ہے چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں. نانا شیر ایسے نہیں سنا جاتا ہے. چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، تم 3 کو پتھر مارتے ہو. نہیں ہے، نہیں ہے، مجموعہ کے ساتھ بولو جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے. اے چاروں پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں، تم 3 کو پتھر مارتے ہو. ان لاکھوں اور ہزاروں میں ایک پتھر کالے رنگ کا ہے، تم جس کو بوسہ دیتے ہو اور پھر اس منہ سے تم کہتے ہو کچھ فرق نہیں. مولا علی علیہ السلام کی ولایت ہم نے اپنی جیب سے نہیں مانگی یا نہ جیب سے نکال کے مانی، نہ، ہم بھی نبی کے کہنے پر مان رہے ہیں. اس لیے کہ نبی نے علی کا بازو پکڑ کے بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ. علی کا نام بھی بتایا، خاندان بھی بتایا، رشتہ بھی بتایا، اور پھر بازو پکڑ کے دکھایا. بھائی جن کا نام نہیں پتا ان کو تو مان رہے ہیں، اور جس کا خاندان نبی کا خاندان جو نبی کے نور میں شریک ہے اس کو نہیں مان. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کچھ اور ہے. بس بیان سمیٹ موجود ہو کیونکہ مجھے ابھی آگے پہنچنا ہے، زیادہ طویل گفتگو نہ کروں. تو رسولوں پر ایمان ہے، اور ان رسولوں میں سے افضل ترین رسول ہے نبی مکرم. ٹھیک ہو گیا؟ تھکے تو نہیں؟ میں بیان سمیٹ رہا ہوں. نبی سب سے افضل سید الانبیاء. میں نتیجہ دے رہا ہوں، تھکنا نہیں مجھے. سید الانبیاء. ٹھیک ہے بھائی. اب میں قرآنی عقیدہ بیان کرنے لگا، اس لیے کہ تشیع کا عقیدہ ہی قرآنی عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنص قرآن
مصطفیٰ افضل ہیں، اس سے مرتضیٰ افضل ہے۔ میرا حبیب ان نصارى نجران سے کہہ دو فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم ونسانا و نساکم وانفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرا حبیب ان نصارى نجران سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹی کو بلاتے، تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اگلا ترجمہ کرتا ہوں، ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، آپ تھکے ہو بھائی، ہم اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو بلاؤ۔ عالم اسلام سے آپ بھی پوچھنا چاہتا ہیں، میدان مباہلہ میں جب کہا کہ اپنے جیسوں کو بلاتے ہیں تو نبی کس کو ساتھ لے کر گئے؟ بولے بولے میرا ساتھ ہے، میں بڑی آسان بات کر رہا ہوں۔ میدان مباہلہ میں اپنے جیسے کی جگہ پر رسول کسے لے کر گئے؟ مولا علی علیہ السلام کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس پوری کائنات آدم و عالم میں اگر کوئی رسول جیسا ہے، اگر کوئی رسول جیسا ہے تو وہ علی ہے۔ اس لیے نبی مکرم نے فرمایا علی تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میں نبی ہوں تو ولی ہے۔ علی کے اصحاب مولا کی تیمارداری کے لیے آئے، گھر سلام کی السلام علیکم یا امیر المومنین۔ توجہ، میں آخری بات غائب کی کروں پھر مسائل پڑھیں۔ میں اپنی تقریر کو تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں تقریر مکمل کروں تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی شبہ نہ رہے۔ میں نے کیا کہا؟ 40 ہجری 20 رمضان مولا کا بیت الشرف، مولا کے صحابی دوست مولا کی تیمارداری کے لیے گھر میں آئے۔ باذن امام بیت الشرف میں داخل ہوں، مولا کی اس جگہ جہاں مولا لیٹے ہوئے گرد گرد بیٹھے اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ ذرا نقشہ رکھیے گا جب مولا آپ پہ سلام، مولا فرماتے ہیں اے میرے صاحب تم پر بھی علی کا سلام۔ جب آپ نے سلام دیا اور اس کے بعد مولا علی علیہ السلام، بھائی صاحب اٹھائیے گا، میں نے ساری محنت ان جملوں کے لیے کی ہے، اب بے شک نعرہ نہ لگائیں، داد نہ دیں، لیکن اس جملے پہ غور ضرور کیجیے گا، یہ جملہ قابل فکر ہے جو دینا چاہتا ہوں۔ علی تمام اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے کیا کہا؟ 20 ماہ رمضان کی بات کروں، 40 ہجری، سب اصحاب کی طرف دیکھ کر امام فرماتے سلونی قبل التفتو، پوچھو علی سے جو پوچھنا چاہتے قبل اس کے کہ تم علی کو کھو دو، قبل اس کے کہ تم علی کو نہ پاؤ، پوچھو۔ اور روایت یہ ہے کہ اصحاب نے سوالات کیے، وہ سوالات بھی تاریخ میں ہیں اور وہ جوابات بھی تاریخ میں، ٹھیک ہے، تاریخ میں موجود۔ میں صرف ایک سوال اور اس کا جواب جس کے لیے میں نے یہ ساری تنقید کی ہے، یوسف کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حجاج ابن یوسف نے تلوار نیام سے نکالی اور تلوار نیام سے نکال کے اس مومنہ، اس محبہ علی سے کہتا ہے کہ اے حرہ، میں نے سنا ہے کہ تو علی کو، بھائی جان جہاں تک آواز آ رہی ہے توجہ کیجیے گا، یہ حجاج کہتا ہے اے حرہ، میں نے سنا ہے کہ تو علی کو، بھائی جان لفظوں پہ توجہ رہے، میں نے سنا ہے حرہ کہ تو علی کو دوسروں سے افضل سمجھتی ہے۔ یہ آپ کی خاموشی پہ کیا کہا؟ میرے بچے نوجوان دوسرے سمجھے یا نہیں؟ یہ بولنگ والا دوسرا نہیں،
جی سلامتی ہوا، سمجھ گئے؟ علی کو دوسروں سے افضل سمجھتی، تلوار اس کے ہاتھ میں، ظالم ترین حکمران ہے، آگے کوئی مرد نہیں عورت ہے، لیکن عام عورت نہیں، عاشق علی، حبدار علی، محب امیر المومنین ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ میں نے سنا ہے تو علی کو دوسروں سے افضل سمجھتی ہے، بھئی خدا کی قسم جو جواب دیا ہے ذہنوں پہ نقش کیجئے گا، یہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے حجاج تو نے غلط سنا، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، کہا تو نے غلط سنا ہے، کہا اچھا پھر حقیقت کیا ہے؟ اب حرہ کا جواب سنے، حرہ کہتی ہے حجاج میں علی کو دوسروں سے تب افضل سمجھوں کہ دوسروں میں بھی کوئی فضیلت ہو۔ علی کا جس کا نام ہے حضرت صعصع بن صوبان، نام یاد رکھیے گا کیا؟ حضرت صعصع بن صوبان، اس نے ایک سوال 40 ہجری 20 رمضان مولا سے، صعصع بن صوبان مولا سے سوال کرتا، لیکن یہ جو صعصع ہے یہ نقیب منبر ضروری ہے، جیسے ہمارے مولانا اپنی صاحب کسی ذاکر یا خطیب سے پڑھنا ہوتا ہے تو ایک تعارف کرواتے ہیں، ہے نہیں آپ کو آمادہ کرتے ہیں ذاکر کو یا خطیب کو سننے کے لیے، یہی کام صعصع کیا کرتا، جب مولا نے خطبہ دینا ہوتا لوگوں کو اکٹھا کرتا کہ اب آپ سے خطاب کرنے آ رہے ہیں کائنات کے امیر، کائنات کے مشکل کشا، امام المتقین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب آپ سے خطاب کریں، لوگوں کو آمادہ کریں، عارف علی، علی شناس۔ اس نے ایک سوال کیا، فرماتے صعصع یا امیر المؤمنین میرا ایک سوال ہے، مولا فرماتے پوچھو، توجہ، مولا فرماتے پوچھو، حضرت صعصع کہتے ہیں یا امیر المؤمنین یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا انبیاء افضل ہیں؟ دیکھیں یہ 20 رمضان کو سوال ہوا، آپ افضل ہیں یا انبیاء افضل؟ اس نے سوال کیا، مولا فرماتے ہیں اے صعصع تزکیۃ المرء لنفسہ کبھی انسان کا اپنی تعریف خود کرنا کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی تعریف خود کرے، تعریف تو وہ ہوتی ہے جو دوسرے کرے، تو تم مجھ سے میری تعریف سننا چاہتا، یہ کہہ کر امام نے فرمایا ہاں میں تمہیں اس آیت کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اسے بیان کرو۔ کاش آج اللہ اب تک پہنچتا، مولا نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں انہیں بیان کرو۔ میں بیان نعمت کے عنوان سے بتاتا ہوں کہ صعصع تیرا مولا، اب میں نے یہ جو آپ پوری گھنٹے کی تقریر کی ہے اس کا نتیجہ دے رہا ہوں، کہا کہ اے صعصع تیرا مولا سوائے رسول کے، سوائے ختمیہ مرتبت کے سارے نبیوں سے افضل ہے۔ مولا علی نے بھی دعویٰ کیا ہے، ہم جو ثابت کرتے ہیں شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام سوائے رسول کے تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو کیا مولا نے بھی یہ دعویٰ کیا یا نہیں؟ کئی مرتبہ کیا، اور بالخصوص 20 رمضان کو مولا نے کہا کہ تیرا مولا سوائے ختمی مرتبت، سوائے پیغمبر گرامی اسلام کے، سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے نبیوں سے افضل۔ آپ تھکے تو نہیں؟ اپنی طبیعتوں سے پوچھ لیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا، ایسا ہی ایک بات میں علی کو
اور یہی مولا علی نے کہا، اور مولا علی سے سن کے اس نے کہا، سب نے مولا علی سے سن کے کہا ہے، جس نے بھی کہا، قرآن نے بھی مولا سے سن کے کہا ایسا تیرا مولا سوائے پیغمبر اکرم کی، سوائے حبیب الہ العالمین کی، سارے نبیوں سے افضل۔ ساسا کہتا ہے یہ دلیل ہے یا امیر المومنین، مولا یہ باتیں آگے نقل کروں گا تو آپ بتائیں دلیل کیا ہے۔ مولا نے دلیلیں دی ہیں، اب وقت نہیں بچا ہے، پورے انبیاء جتنے بھی قرآن مجید میں تھے مولا علی نے اپنا تقابل علی تیرا احساسا تیرا مولا آدم سے افضل ہے اس دلیل سے، تیرا مولا نوح سے افضل ہے اس دلیل سے، تیرا مولا ابراہیم سے افضل ہے اس دلیل سے، تیرا مولا موسیٰ سے افضل ہے اس دلیل پر، اور پھر آخر میں کہتے ہیں تیرا مولا عیسیٰ سے افضل ہے۔ عیسیٰ سے افضل کا مولا میں یہ دلیل، کس دلیل؟ بس یہ دلیل سنیں اور مسائل پڑھتا ہوں۔ کہا کس دلیل پر؟ امام فرماتے سنو، جب حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا جانے لگا، لے گئے دار پر عیسیٰ کو سولی دینے کے لیے، جب سولی پر لے گئے عیسیٰ نے آسمان پر رخ کیا اور کہا پروردگار تو نے مجھے چھوڑ دیا، پروردگار تیرا لطف و کرم مجھ پہ نہ رہا۔ امام فرماتے ساسا سے ساسا عیسیٰ نبی ہے، عیسیٰ رسول ہے، عیسیٰ اولو العزم رسول ہے، عیسیٰ صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب ہے، لیکن جب موت سامنے آئی گھبرا، عیسیٰ موت کو دیکھ کے گھبرا گیا، گھبرا کے کہا پروردگار تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ خدا کو کہنا پڑا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ گھبرانا، میں نے تجھے موت نہیں دی، میں نے تو تجھے اپنے پاس بلند کر لیا۔ عیسیٰ کو موت نہیں آئی، عیسیٰ کو اللہ نے تار سے چوتھے آسمان پر جا کر بٹھا دیا۔ اب سنیے گا، مولا فرماتے ساسا وہ عیسیٰ تھا، جب موت سامنے آئی تو گھبرا گئے، اور یہ تیرا مولا علی ہے، سر پہ ضرب لگی، کہا فزت ورب الکعبہ،